وعلی محمد۔ یہ امثلہ کا جو ہے وہ ہمارا دوسرا درس ہوگا، جس میں جو عنوان بحث ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک مصدر کے بارے میں گفتگو ہوگی، فعل کے بارے میں، اور جو کلمات کا وزن ہے اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ مصدر کی علامت پچھلے درس میں ایک علامت اس کی مختصر سی بیان ہوئی تھی کہ اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے جی، ناک کا جو ہے وہ لفظ آتا ہے۔ یہ عام طور پہ علامت ہے، وگرنہ جو نانا ہے، نانا مصدر ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو نانا دادا کا نانا جو ہے کہ دادا مصدر نہیں ہے، نانا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مصدر نہیں ہے، یعنی عام طور پہ یہ ایک قانون ہے کہ یہ قانون کہاں پہ چلے گا، یعنی کلی آپ کہیں کہ 100% کوئی پرفیکٹ بات کر رہے ہیں کہ ایک مورد بھی ہمیں نہیں ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نحو اور صرف کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، استثناء ہوتی ہے، یعنی ایک کامن چیز اور عمومی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ مصدر کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگی، مصدر کی علامت ہوگی گزشتہ درس میں کہ جس کا اردو میں ترجمہ کریں تو نہ آتا ہے۔ ابھی جو ہے یہ مصدر کی کیا ہوگی، ایک تعریف ہوگی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ مصدر ایک ایسا کلمہ ہے، تو مصدر بھی کلمہ ہو گیا، یعنی لفظ سے مستعمل ہے کہ جس سے فعل اور فعل کے مشابہ دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے فعل اور فعل کے مشابہ دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ تو فعل اور فعل کے مشابہ اسم فاعل اور اسم مفعول کو کہا جاتا ہے فعل کے مشابہ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اسم اعلیٰ وغیرہ اور دیگر جو اوزان ہیں۔ یہ جو تعبیر استعمال کی کہ کلمات بنائے جاتے ہیں دوسرے کلمات، ان کلمات میں جو حرف ہے وہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمات بنائے جاتے ہیں تو کلمات میں تو کیا آ جاتا ہے، حرف بھی آ جاتا ہے، تو کیا مصدر سے بھی کوئی حرف بنتا ہے، من لا وغیرہ؟ ہم کہتے ہیں نہیں، مصدر سے کوئی حرف نہیں بنتا، حرف کا اپنا الگ سے وجود ہے۔ جیسا کہ کچھ اسماء جامد ہمارے پاس ہیں، ان کا بھی کیا الگ سے وجود ہے، ٹھیک ہے۔ زید مثلا کہیں سے نہیں بنا، زید کا اپنا وجود ہے، عمر اپنا اس کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ مصدر ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس سے فعل اور فعل کے مشابہ کچھ جو اسماء ہیں وہ مشتق ہوتے ہیں، لیکن جو حرف ہے وہ اس سے مشتق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اب مثال ہے کہ نصرہ یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کہ غلطی ہے، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، نصرن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صاد کیا ہو جائے، ساکن ہوگی۔ تو نصرن مدد کرنا، یاری کرنا، یہ جو یاری کرنا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہم یار ہونا، ہم کاری کرنا، یاری کرنا یعنی کسی کی مدد کرنا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ مصدر ہے، نصرن کیا مصدر ہے۔ ابھی اسی مصدر سے مندرجہ ذیل کلمات مشتق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے فعل ماضی کی مثال دی کہ نصر اس سے مشتق ہوا، پھر اس کے بعد فعل مضارع کی جو مثال تھی جو کہ ینصرو ہے، ٹھیک ہے جی، 2 فعل ہو گئے، فعل ماضی اور مضارع۔ تیسرا جو ہے وہ فعل امر کی مثال دی، انصر، ٹھیک ہے، فعل امر کسی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو چوتھی مثال اب اسماء کی مثال شروع ہو گئی، یہ 3 فعل ہو گئے، نصر، ینصر، انصر، 3 فعل ہو گئے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ناصر کی مثال ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل کی مثال ہے، ناصر یعنی مدد کرنے والا۔ اور اس کے بعد جو 5ویں مثال ہے وہ بھی اسم کی ہے جو کہ اسم مفعول کی مثال ہے، منصور یعنی جس کی مدد کی گئی ہو۔ تو یہاں پہ 5 جو ہے وہ چیزیں بیان کر دیں کہ جو مصدر سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک فعل ماضی ہو گیا، ایک فعل مضارع، فعل امر، یعنی 3 فعل ہو گئے ہیں، اور 2 جو ہے وہ یہاں پہ اسم رکھے ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ پس ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو اوپر تعریف میں تھا کہ جس سے فعل اور فعل کے مشابہ کیا ہوں، مشتق ہوں، نکلتے ہوں، تو فعل سے مراد ہماری کیا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر ہے، اور فعل کے مشابہ سے کیا مراد ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ تو اگر پوچھا جائے کہ ہاں جی فعل کے مشابہ سے کیا مراد ہے، تو آپ فوراً کیا کہیں گے، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اچھا جی، یہ تمام کلمات جو مصدر ہے نصرن، یہاں پہ پھر کیا نصر غلط لکھا ہوا ہے، نصرن سے کیا یہ بنائے گئے ہیں، گویا مصدر اصل و بنیاد ہوتا ہے اور دیگر افعال و مشتقات، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، مشتقات کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مشتق کا لفظ ہے یہ مصدر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، مصدر وہ اصل بنیاد بنتی ہے اور اس سے جو بنائے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، مشتقات کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول، ان سب کو کیا کہیں گے، مشتقات کہیں گے۔ اچھا جی،
تو مصدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل. مصدر کیا ہو گیا جی؟ اصل ہو گیا. اور باقی جو دیگر افعال وغیرہ اس سے جو نکلیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ مشتقات کہلائیں گے. تو اصل سے بنیاد سے مشتقات وجود میں آتے ہیں. اب یہاں پہ آتے ہیں فعل کے اوپر کہ فعل کیسے کہتے ہیں. فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو کسی حالت یا کسی واقعے پر دلالت کرے. دو چیزیں انہوں نے یہاں پہ ذکر کی، حالت یا واقعہ. واقعہ آپ پڑھیں گے عربی کتابوں میں حدث جسے کہتے ہیں، حادثہ. ٹھیک ہے، عربی میں حدث کہتے ہیں کوئی ایکٹ. اچھا، یہ پہلی چیز ہوگی کہ فعل کسی حالت یا واقعے پر دلالت کرے، اور دوسری اس کے ساتھ شرط کیا رہتی ہے کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں اکٹھی رہتی ہیں. یہاں پہ جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ ساری کی ساری ناصرہ کی مثالیں دیں. ہاں، پھر عالمہ کی مثال دی. ٹھیک ہے، تو ناصرہ جو ہے اس نے مدد کی، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے، کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ینصرو کی مثال دی اور انصر کی مثال دی. وہی تین مثالیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کی. تو یہ تینوں مثالیں جو ہیں وہ ایک واقعہ کو بیان کرتی ہیں کہ اس نے مدد کی، وہ مدد کرے گا، تم مدد کرو. جبکہ جو عالمہ کی مثال ہے اس میں واقعہ نہیں ہوتا، ایک حالت ہوتی ہے. علم کیا ہے؟ ایک انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اس نے جان لیا. جب اس نے جان لیا تو اس نے کوئی کام تو نہیں کیا، اس کے علم میں بات آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اور مثال اگلی کتابوں میں دی جاتی ہے وہ مات تک کہ وہ مر گیا. یہ نہیں ہے کہ اس نے خود کو مار دیا، کام ہو گیا. ایک بندہ مر گیا، مریض بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مارے ذا ماتا، یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ انسان کی حالت کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مریض ہو گیا، مر گیا. اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو مثال عالمہ، اس نے جان لیا، تو یہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے. تو ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے جی؟ چاہے وہ حالت کو بیان کرے یا کسی واقعے کو بیان کرے، وہ فعل ہوگا. فعل کی تین اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی کی تعریف میں یہی ہوگا کہ جو کسی کام یا واقعے کے ماضی میں ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، ماضی سے مراد کیا ہے؟ گزشتہ زمانہ، گزشتہ وقت جو گزر چکا ہو. ناصرہ، اس نے مدد کی. سامعہ، اس نے سنا، ہاں سنا وہ اچھا ہوا. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع میں کیا کہیں گے کہ جو کسی کام کے حال یا مستقبل، یعنی اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہو سکتا ہے، اور یہ قرائن اور شواہد سے سمجھا جاتا ہے کہ ابھی یہ حال کے لیے بولا جا رہا ہے یا مستقبل کے لیے. اور اگر اس کے اوپر وہ سین اور صوفہ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں؟ حال کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے، یمنع وہ روکتا ہے. یہ سارے جو ہیں وہ حال کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں ان کا ترجمہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی، یضرب وہ مارے گا، یعنی دو ترجمے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بریکٹ میں کیا دوسرے ترجمے کا بھی یہاں پہ اضافہ کرنا مناسب ہے. فعل امر میں کیا ہوتا ہے جی؟ جو کسی دوسرے سے کوئی کام کروانے کا حکم یا مطالبہ کرے. ٹھیک ہے جی، کام کروانے کا اس میں حکم اور مطالبہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں، ایک ہے مطالبہ اور ایک ہے حکم. یہ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اغفر، اے اللہ تو معاف کر، یا جو ہے وہ مجھے پیسہ دے یا مجھے زندگی دے یا بچا لے، تو کیا ہم اللہ کو حکم دے رہے ہوتے ہیں؟ تو وہاں یہ حکم نہیں ہے، یہ طلب کرنا ہے. میں دعا کی قسم ہے کہ جب ایک ادنا جو ہے وہ اعلیٰ سے طلب کرتے ہیں. تو لہٰذا اس میں مطالبہ کو رکھا کہ اب مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بڑا چھوٹے سے بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حکم کی بات نہیں ہوتی کہ وہ حکم دے رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کی تعریف میں دو نقاط کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا کہ فعل امر جو کسی دوسرے سے کوئی کام کروانے کا حکم یا مطالبہ ہے. تو دونوں چیزیں رکھی ہیں وغیرہ بھی شامل ہو، اور چھوٹا جو بڑے سے اس میں شامل ہو جائے. اچھا، عنصر مثال ہے، اضرب مثال ہے، امنع مثال ہے. یہ ساری فعل امر کی مثالیں ہیں. اس کے بعد جو اہم چیز ہے جو خود عربی زبان میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، وہ کلمات کا کیا وزن ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری دیکھیں گے ہم، تو ڈکشنری دیکھنا اسی بات کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کو کلمات کا وزن کرنا آتا ہو. جب آپ کلمات کا وزن کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اصلی حروف کی پہچان کرتے ہیں، اصلی حروف کو جب آپ نکال لیتے ہیں تو پھر اصلی حروف کے ذریعے سے آپ کیا ہے مزید آگے سفر کرتے ہیں اپنا، اور اس لفظ کی پوری جو پورا جو ڈیٹا ہے اس کا ڈیٹا بیس جیسے کہتے ہیں، پوری معلومات کیا ہے وہ آپ اس کی اکٹھی کر لیتے ہیں. ایک لفظ کی پوری معلومات کب اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ کہ جب اس لفظ کے اصل جو ہے وہ مادہ کا آپ کو
علم ہو۔ بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات اور بہت سارے خطبوں میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، تو چونکہ انسان کو اس کے اصل مادہ کی پہچان نہیں ہوتی تو وہ اس کی ترجمے میں کیا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ وزن سے مراد کیا ہے جی، وزن کا کیا مطلب ہے، اس کو واضح کرتے ہیں کہ کسی لفظ کے اندر پائے جانے والے اصل حروف اور اس کی ساخت کو معلوم کرنا تاکہ اسے مشہور سانچوں اوزان پر پرکھا جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں، وزن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل ساخت کو معلوم کریں گے، پھر مشہور جتنے بھی اوزان ہیں اس کے مطابق اس کو پرکھیں گے کہ کیا یہ فاعل کا وزن بن رہا ہے، مفعول کا ہے، اس میں آلہ کا ہے، اس میں ظرف کا وزن ہے، مضارع کا ہے، کون سا وزن ہے اور کس کے اوپر یہ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اور وزن کے ذریعے سے ہم کسی بھی کلمہ کی اصل، اس کی قسم اور اس سے مشتق ہونے والے دیگر الفاظ کو پہچان سکتے ہیں۔ وزن کیسے کیا جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلے جو نقطہ رکھا گیا کہ اردو میں بھی ایک کلمات کا وزن کیا جاتا ہے، اور اس میں جو وزن کرنے کا طریقہ کار عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ لفظ لے کر آتے ہیں اور اسی طرح کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے اس کے آخر پہ قافیہ ردیف والا بولے جاتے ہیں، تو یہ بالکل ہم وزن جو الفاظ ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کہ جن کا وزن کیا ہو، ایک ہو۔ علی، جلی، مثلا علی اور جلی ہم کیا کہیں گے، یہ ہم وزن ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے مثلا امجد لفظ ہے یا امجد لفظ ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی امجد لفظ اکبر کے وزن پہ ہے، تو جیسے اکبر کے وزن پہ کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ پھر امجد لفظ ہے، نہ کہ امجد کیا ہے، لفظ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مد رسہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، مد رسہ میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یا مد رسہ لفظ ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کس وزن پہ ہے بتائیں۔ اگر وہ کہے کہ یہ مکتبہ کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو مکتبہ کے وزن پہ ہے تو پس اس کو کیسے پڑھیں گے، مدرسہ پڑھیں گے۔ تو اردو میں جب تلفظ کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو ایک مشہور لفظ جو بولا جا رہا ہوتا ہے اس کو وزن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا اکبر ہر کسی کو پتہ ہے کہ اکبر نہیں ہوتا، اکبر ہی ہوتا ہے، تو اب جیسے احمد میں یا امجد میں اختلاف ہوگا کہ امجد ہے یا امجد ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اکبر کے وزن پہ ہے، تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جی امجد ہی ہے۔ تو لہٰذا اردو میں کیا قانون ہے اور فارسی میں یہ قانون ہے کہ کسی بھی لفظ کے صحیح تلفظ کو معلوم کرنے کے لیے جو مشہور لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے اس کا ہم وزن ہوتا ہے، اس کو کیا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز کہاں پہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، ایک تو تلفظ میں، اور دوسرا کیا ہے، شاعری وغیرہ میں یا جو بحریں بنائی جاتی ہیں، ہم ردیف، ہم قافیہ، وہاں پہ جو ہے وہ آپ ہم وزن الفاظ کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اردو میں کام چلتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ ووکیبلری ہونا اور زیادہ معلومات ہونا کیا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جتنا انسان کے ذہن میں الفاظ ہوں گے اتنا وہ ہم وزن لفظ کیا تلاش کر سکے گا۔ عربی زبان میں کیا قانون ہے کہ کیا عربی میں بھی کیا ہے، اسی جیسا کوئی دوسرا لفظ تلاش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے وزن نکال لیا، کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں وزن کرنے کے لیے بنیادی جو اصل حروف ہیں جیسے فا، عین، لام کہتے ہیں، ان سے ہم کیا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس عربی زبان میں وزن کرنے کے لیے ایک ترازو موجود ہے، اس ترازو کا نام کیا ہے، فا، عین، لام۔ اس فا، عین، لام کے ترازو کے اوپر ہم کوئی بھی کلمہ ہمارے پاس آتا ہے اسم اور فعل میں سے، وہ اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں تو فا، عین، لام بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن کتنے کلو ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے کلو وزن کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سے حرف اس کے اندر اصلی ہیں اور کون سے حرف اس کے اندر زائد ہیں۔ اچھا، یہ جو فا، عین، لام ہوتا ہے، اس میں جو اصطلاح بولی جاتی ہے، جو فا کے مقابلے میں ہوتا ہے اسے فاء الکلمہ کہتے ہیں، جو عین کے مقابلے میں ہوتا ہے اسے عین الکلمہ کہتے ہیں، جو لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں اسے لام الکلمہ کہتے ہیں۔ اور یہ تینوں حروف کو وزن کے پیمانے کے طور پر، ٹھیک ہے، پیمانہ جیسے ہم ترازو کہہ رہے تھے، اس کے طور پہ کیا بولا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ کیسے سمجھیں گے، ہم مثال سے جو ہے وہ سمجھیں گے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں ذکر کی گئی ہیں، دو ہی مثالیں یہاں پہ۔ مثلا یہ جو مثال ہے ہمارے پاس ناصرہ کی، فعل ماضی کی مثال ہے، اس نے مدد کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ناصرہ کو جو ہے وہ ہم نے وزن کرنا ہے، تو اس کا وزن ہم کیسے کریں گے، ہم کہیں گے کہ نون جو اس کی ہے نا، وہ جو لگی ہے شروع میں، یہ کس کے مقابلے میں ہے، یہ فا کے مقابلے میں، یعنی فا جو اس کا وزن کا پیمانہ تھا وہ اس کو اس کے ساتھ رکھا، پھر نون جو ہے وہ فا کے مقابلے میں ہے۔ آگے چلیں، صاد کس کے مقابلے میں ہم نے قرار دی کہ صاد جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، فا اور عین یہ دو اکٹھے ہو گئے۔ پھر ہم مزید آگے چلیں، جو را آخر میں بچا تھا، تو را کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لام کے کیا مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، تو فا، عین اور لام یہ تینوں ملائیں گے تو ہم کیا بنیں گے کہ ناصرہ کا وزن کیا ہو گیا جی، فعلہ کے وزن پہ ہو گیا۔ تو یہ کیا طریقہ ہے۔
اچھا اسی طریقے سے دوسری مثال عالمہ کی، مثلا ہم نے کہا عالمہ اس نے جانا، یہ بھی کیا ہے فعل ماضی ہے، اس کا اب ہمیں وزن کرنا ہے تو یہ بھی ہم کریں گے کہ یہاں پہ جو عین تھا وہ کس کے مقابلے میں ہے جی، فا کے مقابلے میں ہے، اور جو لام یہاں پہ تھا وہ عین کے مقابلے میں ہے، عین الفعل ہے یعنی، ٹھیک ہے جی، اور میم جو ہے وہ لام کے مقابلے میں ہے، تو یوں ہمارے پاس آخری نتیجہ کیا نکلے گا کہ عالمہ کا جو وزن ہے وہ فاعلہ کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کے تحت اگر ہم پوچھیں کہ جی ناصرہ میں جو ہے وہ عین الفعل کہاں پہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ناصرہ میں جو صاد ہے وہ عین الفعل ہے۔ اگر پوچھیں کہ جی ناصرہ کا فاء الفعل کون سا ہے، ٹھیک ہے، فاء الفعل کو کیا نون کہیں گے۔ یہ جو ہم فاء الفعل کہہ رہے ہیں، عین الفعل کہہ رہے ہیں، لام الفعل کہہ رہے ہیں، اس کو کتاب میں کیا لکھا گیا، فاء الکلمۃ، ٹھیک ہے، عین الکلمۃ اور لام الکلمۃ، تو اسی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، فاء الفعل، ٹھیک ہے، فاء الفعل یعنی جو فعلہ ہے، فعلہ کا جو ہے وہ فا کہاں پہ ہے۔ تو عام طور پہ کتابوں میں فاء الفعل کیا استعمال ہوتا ہے، فاء الکلمہ بھی شاید استعمال ہوتا ہو، لیکن آگے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو فاء الفعل کیا ہے، لفظ تعبیر زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ زائد حروف کون سے ہیں اور اصلی حروف کون سے ہیں، اس کا قانون کیا رہے گا؟ تو اس کا قانون یہی ہے کہ جو حروف یہ جو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائیں گے وہ اصلی ہو جائیں گے، اور جو فا عین لام کے علاوہ ہوں گے ان کو وزن میں ویسے ہی لکھ دیں گے لیکن ان کو کیا کہیں گے، اصلی نہیں کہیں گے بلکہ حروف زائدہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یوں ہے کہ ابھی یہ جو اوپر مثالیں تھیں ناصرہ میں، اس میں تو کوئی زیادہ حرف نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ سارے حرف جو ہے وہ فا عین لام کے بدلے میں پورے ہو گئے ہیں، لیکن عربی میں بعض اوقات کسی کلمہ میں 3 سے زیادہ حروف ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد یعنی اضافی ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے 3 اصل حروف ہوتے ہیں جو فا عین لام کے مد مقابل ہوتے ہیں، جبکہ جو زائد حروف ہیں وہ فا عین لام کی جگہ نہیں لیتے۔ پھر اگر زائد حروف آ جائیں تو ان کا پھر حساب کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر کلمہ میں زائد حروف ہوں تو ان کا حساب بھی وزن میں شامل کیا جاتا ہے، ان کا حساب بھی یعنی انہی کو اسی جیسا وزن میں لکھ دیا جاتا ہے جیسے وہ تھے۔ پس کلمات کا وزن ہمیں الفاظ کی اصل ساخت اور صرفی مشتقات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ نکل آتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ مثال کس کے لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ زائد حرف کون سے ہیں اور اصل کون سے ہیں۔ تو ناصر چونکہ 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ فاعلن ہے، جب اس کا وزن فاعلن ہے تو آپ سیدھا دیکھیں گے کہ اس میں فا عین لام کے اضافی کیا ہے، الف آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ناصر میں ہم کیا کہیں گے کہ ناصر کے جو حروف اصلی ہیں وہ نون صاد را ہیں، اور اس کے جو اضافی ہے وہ کیا ہے، الف ہے۔ لہٰذا اگر ڈکشنری میں ناصر کا معنی دیکھنا ہو تو نون اور الف اور صاد میں نہیں دیکھیں گے ناس میں، بلکہ نون صاد را میں دیکھیں گے، کیونکہ ڈکشنری المنجد ہے یا القاموس ہے، اس میں جب بھی کسی لفظ کا معنی دیکھا جائے گا وہ اصل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا۔ تو اب ناصر کا کسی نے معنی دیکھنا تھا تو اگر اسے اس کے اصلی حروف کا نہیں پتہ تو وہ اس کا پھر معنی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب وہ پوچھتا ہے کہ بھئی ناصر کے اصلی حروف مجھے کیسے پتہ چلیں گے، تو ہم کہیں گے بھی اس کا وزن کرو، ٹھیک ہے جی۔ نون کس کے مقابلے میں ہے جی، فا کے مقابلے میں ہے، الف چونکہ زیادہ تھا اس کو ایسے ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے، الف زائد ویسے ہی آ جائے گی۔ عین کس کے مقابلے میں تھا، صاد کے مقابلے میں تھا، اور جو آخر پہ تھا را، ٹھیک ہے، را کس کے مقابلے میں تھا، لام کے مقابلے میں تھا۔ اچھا یہاں پہ کتاب میں الٹ لکھا ہوا ہے، را پہلے ہونی چاہیے، لام کے بعد میں ہونا چاہیے، نہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ ترتیب یوں ہے نا، نون فا کے مقابلے میں، ہاں یہ آخری 2 جو ہے نا الٹ کر دیے ہیں، یہاں یوں ہونا چاہیے، ہاں صاد جو ہے وہ عین کے مقابلے میں اور جو را جو ہے وہ لام کے مقابلے میں، یوں کر کے پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو پس اصلی حروف اس میں سے کتنے آ جائیں گے، نون صاد را آ جائیں گے، کیونکہ نون جو ہے وہ عین کے مقابلے میں تھا، نون فا کے مقابلے میں تھا، صاد عین کے مقابلے میں تھا، اور جو را ہے وہ لام کے مقابلے میں ہے، تو فا عین اور لام کے مقابلے والے حروف اصلی ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ جو زائد بچا تھا وہ الف تھا، اس کو ایسے ہی لکھ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس زائد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح منصور میں ہم وزن کریں گے تو منصور میں ہمارے پاس کتنے زائدہ ہوں گے، 2 کیا زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کا وزن کیا بنے گا، مفعولن۔ مفعول میں ایک جو زائدہ ہے ہمارے پاس میم آ جائے گا، اس کو ایسے ہی لکھ دیا، اور دوسرا کیا ہمارے پاس واو آ جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں کتاب میں وزن مفعولن ہے اور اس میں واو زائد ہے، ہاں ٹھیک ہے،
واو زائد ہے یعنی ایک اور بھی اس میں کیا ہے لکھیں گے. دوسرا کیا ہے جی خود میم بھی کیا ہے اس میں زائد ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی یہ درس کیا ہے مختصر تھا, یہ ختم ہو گیا. تو بس اس کی جو پریکٹس کی جاتی ہے وہ اوزان کے ذریعے سے کی جاتی ہے, اور ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. یہ کاتبہ کاتب کو وزن کر کے, کاتبہ 3 حروف کے اوپر ہے, تو جیسے 3 حروف کے اوپر آئے گا فوراً ہم کہیں گے کہ یہ سارے حروف اصلی ہیں, کاتبہ ہے. لیکن کچھ افعال آگے پڑھیں گے کہ جو 3 یا 1 حروف پہ ہوں گے, لیکن وہ سارے کے سارے اصلی نہیں بھی ہوں گے. اس میں سے جو اصلی ہے وہ گر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اصل گر چکا ہوتا ہے اور زائد وہاں پہ موجود ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ جو آگے اعلال کے ابواب آئیں گے ان میں یہ چیزیں واضح ہوں گی. تو کاتب فعلہ کے وزن پہ ہو جائے گا. کاتب میں چونکہ 4 حرف آ گئے ہیں تو الف کیا ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا فاعلون کے وزن پہ. ٹھیک ہے, ارسلہ میں بھی 4 آ گئے. جب ارسلہ میں 4 آ گئے تو شروع میں جو حمزہ ہے نا اس کا وہ زیادہ ہو جائے گا, یعنی ارسلہ کا کیا وزن ہو جائے گا افعلہ وزن کیا ہو جائے گا, ارسلہ افعلہ. جمع کا وزن کیا ہو جائے گا فعلہ ہو جائے گا. لائب کا کیا وزن ہوگا فاعلون کیا وزن ہو جائے گا. اس کے اصلی حرف کون سے ہیں, لائب کے لغت معنی دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے, لام عین اور باب میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ الف کے یہاں پہ زیادہ ہو گئی ہے. صالحہ فاعلہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے, فارحہ فاعلہ کے وزن پہ. قعدہ فاعلہ کے وزن پہ. اصبحہ, ہاں اصبحہ کے اصلی حروف کون سے ہوں گے افعلہ. ٹھیک ہے, افعلہ اس کے ہیں وزن ہے, اور زائدہ جو ہے وہ الف ہے ہمارے پاس. اور لغت میں ہم دیکھیں گے تو صاد با اور ہا میں کیا ہم دیکھیں گے. کارما فاعلہ کے وزن پہ ہو جائے گا, اور اکرم بھی کیا ہے افعلہ کے وزن پہ ہو جائے گا. حمزہ اس کا کیا ہو جائے گا زائدہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں ثلاثی مزید فی, یعنی ثلاثی 3 حرف اور مزید فی کے جس کے اوپر کیا ہے 1 کا اضافہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.